حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں معصوم شہزادوں کی شہادت۔ جب کوفہ کے لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منہ پھیر لیا اور آپ پر حملہ کرنے ہزاروں کی تعداد میں یزیدی فوج کے افسر آئے، تو آپ نے اپنے جان پہچان والے کسی شخص کو یہ آخری وصیت کی کہ یہ میرے دونوں شہزادوں کو لو اور انہیں حفاظت میں رکھو اور انہیں حفظ و امان کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا دینا۔ پھر اس کے بعد جنگ چھڑ گئی اور حضرت مسلم نے بھی لڑنا شروع کر دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لشکر تھا، لیکن آپ ہمت نہیں ہارے۔ آپ نے دلیری کے ساتھ ان دشمنوں پر حملہ کیا۔ کسی کی مجال نہیں تھی جو حضرت مسلم سے لڑنے ان کے مقابلے میں آتا۔ جو بھی آپ کے مقابلے میں آتا، آپ اسے نارے جہنم رسید کر دیتے۔ جس سمت رخ کرتے ادھر لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے۔ خدا کے شیروں سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن کیا کرے، شہادت ان کا مقدر بن گئی تھی۔ ان کے مقدر میں شہادت لکھی تھی، اور شہادت ایک تحفہ ہے ایمان والوں کے لیے۔ جب یزیدی فوج کے افسر نے دیکھا کہ اس شیر پر قابو نہیں پا رہے ہیں، تو اس نے سبھی سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس پر تیر برساؤ۔ تو دشمنوں نے آپ پر تیر برسانا شروع کیا۔ آپ تیروں سے زخمی ہو گئے، حالت خراب ہو گئی، اور اس طرح حضرت مسلم کو شہادت حاصل ہو گئی۔ اب جو ان کے دو ننھے شہزادے رہ گئے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت مسلم نے انہیں جس شخص کے حوالے کیا تھا، انہوں نے ان بچوں سے کہا کہ دیکھو بیٹا، آج شام ایک قافلہ مدینہ شریف جا رہا ہے، تم بھی ان کے ساتھ چلے جانا۔ تمہارے باپ تو شہید ہو گئے، کوفہ میں تم اجنبی ہو، تم یہاں کس کے سہارے رہو گے؟ بچے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے باپ کی آغوش تربیت میں آئے ہوئے مان لیا اور کہا ٹھیک ہے۔ ان صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ انہیں اس قافلے کے پاس چھوڑ کر آؤ۔ بیٹا گیا، قافلہ نکل چکا تھا۔ دور سے دیکھ کر کہا کہ جاؤ اس قافلے میں دوڑ کر شامل ہو جاؤ۔ پھر بچے دوڑتے رہے اس قافلے کو پکڑنے کے لیے۔ بچے بہت چھوٹے تھے، کبھی ایک بچہ گر جاتا تو دوسرا اٹھاتا، دوسرا گرتا تو یہ اٹھاتا، پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا۔ یہ بچے گرتے پڑتے رہے، رات گزر گئی، قافلے کو نہ ملنا تھا، نہ ملا۔ یہ بچے گرتے پڑتے صبح کو وہی پہنچ گئے جہاں سے نکلے تھے، کوفہ کی سرحد ہی تھی۔ ایک شخص نے ان بچوں کو دیکھ لیا اور پکڑ کر گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس حاضر کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ انہیں جیل میں ڈال دو، بعد میں سوچیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ پھر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل کے جو داروغہ تھے وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے سوچا ان بچوں کو جیل سے آزاد کر دیتا ہوں، انہیں بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے ان بچوں کو جیل سے آزاد کر دیا۔ رات کے وقت یہ بچے کوفہ سے باہر نکلے، نہر فرات کے پاس پہنچے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، تھکے ہارے۔ ایک خاتون پانی بھرنے کے لیے وہاں آئی تو دیکھا کہ گلاب جیسی صورت والے یہ حسین شہزادے کس کے ہیں۔ وہ قریب آئی اور پوچھا کہ آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ وہ خاتون کہنے لگی بیٹا میری جو مالکن ہے، میں جس کی کنیز ہوں، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز ہے۔ انہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے سے بہت لگاؤ ہے۔ بچوں میرے ساتھ چلو، میری مالکن تمہیں دیکھیں گی تو بہت خوش ہو جائیں گی۔ وہ بچے جب اس کے گھر جاتے ہیں، وہ خاتون فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز جب ان بچوں کو دیکھتی ہے تو اس کی خوشی کی کوئی حد ہی نہیں رہتی۔ اس نے ان بچوں کو نہلایا دھلایا، انہیں کھانا کھلایا اور کہا بچوں تم میرے گھر محفوظ ہو، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم آرام کرو۔ لیکن اس خاتون کا جو شوہر تھا وہ بڑا لالچی آدمی تھا۔ وہ دن بھر عبید اللہ بن زیاد کا لالچ لے کر گھوم رہا تھا۔ جب عبید اللہ بن زیاد کو یہ خبر ملی کہ جن دو بچوں کو اس نے جیل میں بند کیا تھا اسے جیل کے داروغہ نے آزاد کر دیا، تو اس نے داروغہ سے پوچھا کہ کیوں جیل سے آزاد کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ کل قیامت کے دن جب میرا نام دوزخ کے دروازے پر لکھا جائے گا تو میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ کے گھرانے کے دو شہزادوں کو جیل سے آزاد کیا تھا، آپ مجھے دوزخ سے آزاد کروا دو۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا
کہ جا تو جلدی سے ان کے پاس چلے جا، اور یہ کہہ کے اس نے ان کا قتل کر دیا، اور انہیں قتل کر کے جوش و خراج میں یہ اعلان بھی کیا کہ جو شخص ان بچوں کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے انعام کے طور پر، اور اتنا ہی مال دیا جائے گا۔ اب لالچی کوفی ادھر ادھر گھومتے رہے ان بچوں کی تلاش میں، اور یہ حارث نامی شخص دن بھر گھوم رہا تھا ان بچوں کی تلاش میں۔ وہ رات کو اپنے گھر آیا اور آ کر کے سو گیا۔ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ جو بچوں کو وہ ڈھونڈ رہا ہے وہ اسی کے گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ یہ بچے جو نرم بستر پر آرام کر رہے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے جو والد مسلم بن عقیل وہ خونی جبے میں تربتر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں۔ ان کے جسم سے خون ٹپک رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، آ جاؤ مسلم، میں پانی لیے کھڑا ہوں، لیکن اکیلے آ گئے، تمہارے ساتھ تمہارے بچے کہاں ہیں؟ ان کو ساتھ لے کر نہیں آئے؟ اس پر حضرت مسلم نے جواب دیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آ گیا ہوں، میرے بچے میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بچے خواب دیکھ رہے تھے، اچانک بچک کر اٹھ گئے۔ دونوں نے سیم خواب دیکھا تھا، ایک دوسرے سے کہنے لگے، میں نے بابا جان کو دیکھا ہے خونی جبے میں، اور زور زور سے رونے لگے۔ وہ حارث بے اولاد شخص تھا، اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہمارے یہاں تو کوئی اولاد نہیں ہے، تو پھر یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی نے کہا، اڑوس پڑوس میں کوئی بچے رو رہے ہوں گے، تم سو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ آواز میرے گھر سے آ رہی ہے، مجھے تلاشی لینی ہے اپنے گھر کی۔ بیوی نے ہر چند سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا۔ جب اس نے تلاشی لی گھر کی تو دیکھا کہ وہ بچے گھر کے ایک کونے میں ایک دوسرے سے چپٹ کر رو رہے ہیں۔ حارث نے پوچھا کہ اے بچوں، تم کس کے ہو؟ وہ بچوں نے نادانی میں اسے بتا دیا کہ ہم حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ وہ بچے سمجھ رہے تھے کہ یہ گھر ہمارا خیر خواہ ہے، کیونکہ اس کی بیوی نے ان بچوں کو نہلایا دھلایا، کھانا کھلایا۔ اس لیے جیسے ہی حارث نے سنا کہ یہ بچے مسلم بن عقیل کے ہیں تو وہ غصے میں آگ ببولا ہو گیا اور دونوں بچوں کی زلفیں پکڑ لیا اور تماچے مارنے لگا۔ اس کی بیوی نے آ کر اسے سمجھایا کہ اے بدبخت، ان بچوں کو چھوڑ دے، کل قیامت میں کیا جواب دیں گا؟ اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کی بیوی اس کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ ان بچوں کو چھوڑ دے۔ اس نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کی ناک پھوڑ دیا اور چہرے کو زخمی کر دیا، بے ہوش کر دیا، اور بچوں کو گھسیٹتا ہوا نہر فرات پر لے کر پہنچا اور ان بچوں سے کہا کہ مجھے بس تمہارے سر چاہیے، تمہارے سر کو لے کر جاؤں گا میں ابن زیاد کے پاس، تو مجھے بدلے میں 100 اونٹ ملیں گے۔ ان بچوں کی اس وقت بھی یہ محبت تھی۔ محمد جو بڑے صاحبزادے تھے وہ حارث سے کہتے ہیں کہ حارث، تو جب تلوار چلانا تو مجھ پر چلانا، اس لیے کہ میں اپنے بھائی کی تکلیف دیکھ نہیں سکتا۔ ابراہیم جو چھوٹے شہزادے تھے وہ کہتے ہیں کہ تم مجھ پر تلوار چلانا، اس لیے کہ میں اپنے بھائی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا۔ اس پر حارث نے کہا کہ میں تم دونوں کی تمنا پوری کر دیتا ہوں، تمہیں ایک ساتھ مار کے۔ اور اس نے ان دونوں کو ساتھ میں کھڑا کیا اور دونوں کی گردن پر ایک ساتھ تلوار چلا کر دونوں کا سر جسم سے الگ کر دیا، اور ان دونوں کے سر کو لے کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچا اور کہا کہ لو، میں ان بچوں کے سر لایا ہوں، اب مجھے میرا انعام دے دو۔ تو اس پر عبید اللہ بن زیاد نے کہا، کیسا انعام؟ ارے ظالم، میں نے ان دونوں بچوں کو زندہ لانے کو کہا تھا اور تمہیں انہیں قتل کر دیا۔ اب اگر مجھ سے یزید پوچھیں گا کہ انہیں قتل کرنے کا حکم تمہیں کس نے دیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس نے غصے میں آ کر تلوار اٹھائی اور حارث کا سر تن سے جدا کر دیا۔